عشائق کا یہ ہے فیضان، یہ پاکستان ہمارا زندہ باد، زندہ ہمارا ہے یہ میرا پاکستان، زندہ باد، زندہ ہمارا ہے یہ میرا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کو شاد و آباد رکھے، اس میں بسنے والوں کو شاد و آباد رکھے، اور اسی کے ساتھ اللہ کریم اس کی رونقوں کو دوبالا فرمائے اور دشمنوں کی میلی نظر سے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت سی آپ کو چیزیں دکھانی ہیں اور بہت سی معلومات آپ تک پہنچانی ہے۔ آج کے پروگرام میں کیا چیزیں ہوں گی؟ معاشرے کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ایک شہری کی کیا کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، پاکستان کی تہذیب میں خرابیوں کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور وہ کیا عزم ہو سکتے ہیں کہ جنہیں لے کر کے ہم چلیں گے اور اگلی 14 اگست کو اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کتنے فیصد ہم نے ان میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اسی طرح پاکستانی لوگوں میں نا امیدی کیوں بڑھ رہی ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، ان پر بھی ہم رائے لیں گے اور غور کریں گے۔ اور اسی طرح پاکستانی معاشی یا اخلاقی بدحالی کا شکار ہے یا نہیں، کیا درست ہے کیا غلط ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نگران شورا مولانا ابو حامد محمد عمران اتاری۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنک سیدی۔ سب سے پہلے حضور، پاکستان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے سوالات کچھ آگے بڑھوں گا کہ پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے، پاکستان میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو پاکستان کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاکستان یہ اللہ پاک کے اس میں کئی بے شمار نعمتوں کا یہ گویا کہ ایک مرکز ہے، بہت ساری نعمتیں یہاں ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں تو یہ یقیناً نعمتوں کے بڑھنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے دیکھیں، پہاڑوں کے لحاظ سے دیکھیں، سمندر کے لحاظ سے دیکھیں، آبشار چشمے اس لحاظ سے دیکھیں، اسی طرح گرمی سردی اور جو موسم کی جو اثرات ہیں اس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، اسی طرح اگر ہم پھلوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا یہ ملک نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہر طرف نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ قدرتی طور پر جس خوبصورتیوں کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، جن خوبصورتیوں کے لیے لوگ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ خوبصورتیاں ہمارے یہاں ہیں۔ دنیا کے بڑے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، تو اللہ پاک نے دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں عطا فرما۔ پھر عشق رسول کا جو انداز یہاں دیکھا جاتا ہے، مساجد یہاں جو ہیں، اذانوں کی آوازیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، حفاظ ہیں، پھر اسلامی تہوار کا جو ایک خوبصورت منظر ہمیں اپنے وطن عزیز میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر بقرعید، تو بقرعید کا جو ایک جو سمجھیں کہ اس کی ایک اپنی وہ انداز ہے، اپنے دنیا کے ملکوں میں کئی ایسے دنیا کے ممالک ہیں جن میں اس طرح کے انداز عموماً دیکھے نہیں جاتے۔ اور اسی طرح عید قربان کے ساتھ یہ عید دیکھ لیں جو میٹھی عید کہلاتی ہے، تو اس کا بھی جو انداز ہے وہ اپنی مثال آپ 12 ربیع الاول ماہ میلاد، تو جو انداز جشن ولادت منانے کا آپ کو یہاں نظر آئے گا، جو محفل میلاد جس انداز پر، اور یہاں اس کا سلسلہ ہوتا ہے، چراغاں کا سلسلہ ہوتا ہے، جھنڈوں کا یہاں جو سلسلہ ہوتا ہے، جوش و خروش جو ہوتا ہے، یہ آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، یہ سب یہ تقریباً ہمارے وطن عزیز کی سمجھے کہ ایک امتیازی باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جشن ولادت منایا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وہ انداز ہے۔ میرے وطن عزیز میں اس کے منانے کا اپنا انداز ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، پھر آپ غور کریں نا ماہ رمضان، ہاں جی، تو ماہ رمضان آپ دنیا میں کہیں بھی گزار لیں، یقیناً بعض جیسے
مدینہ منورہ کے رمضان کی تو کیا بات ہے، مکہ واقع ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، وہ ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں، بے شک، اور دنیا اس طرف جاتی ہے ماہ رمضان گزارنے کے لیے. مگر اوورآل اگر ہم اس طرح ایک ملکی سطح کے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں ہاں جی، تو اعتکاف کے طور پر دیکھ لیجئے، سحر اور افطار کے طور پر دیکھ لیجئے، تو ماہ رمضان کا ایک اپنا جو ایک انداز ہے اور ایک لطف ہے، ذوق ہے، شوق ہے. اس میں یقیناً میں یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اگر وابستگی کے ساتھ میں بات کروں تو پھر یہ مزید اس میں آپ پلس کرتے چلے جائیں گے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو وطن عزیز میں ایک دوسرے کا لحاظ ہے، کافی لحاظ ہے. یہ اس کو پتہ چلے گا جو ملک کے باہر رہ کر آیا ہے. اچھا، ہاں، یہ بعض اوقات ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم تبصرے کرتے ہیں اپنے ملک کے تعلق سے. جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک پروگرام میں کسی اسلامی بھائی نے مجھے کہا تھا، کافی کم نگیٹو باتیں کی تھی اور باہر ملکوں کی پوزیٹیو باتیں کی تھی. تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ آپ کن کن ممالک میں گئے؟ اچھا، کہا کہ میں گیا تو کہیں نہیں ہوں. تو میں کہا پھر آپ تبصرہ بنتا نہیں ہے آپ کا. صحیح صحیح. جب آپ نے جا کے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اتنا تبصرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات ویلڈ نہیں رہی ان کی. دیکھا ہی نہیں نا. ہاں جی. اچھا دیکھا تو خالی جا کر ہاتھ لگا کر آ گئے. تو صحیح ایسا بھی بعضوں کا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کسی ملک میں رہے ہیں، گئے ہیں، یعنی میں نے کئی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 2 3 ماہ یا شاید 4 ماہ کا عرصہ تھا، آئی تھنک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 4 ماہ کا عرصہ تھا جو میں اپنے ملک سے باہر ہی رہا ہوں. یہ سارا چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہیں. تو اگر ہم اوورآل دیکھیں تو جو محبت، پیار، ایک دوسرے کا لحاظ، جی، ہمارے بڑے بزرگوں کا لحاظ، علماء مشائخ کا لحاظ، پھر جو اس طرح کی میں اگر بولتا چلا جاؤں تو شاید ایک تفصیل ہے. اللہ اکبر. والدین کے تعلق سے دیکھا جائے تفصیل ہے. پھر ایمان کے تحفظ کے مواقع اور معاملات یہاں ہمیں میسر ہیں. اس کی بھی یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. ہمارا ملک بچوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے جو آپشنز اور خوبصورتیاں یہاں پر موجود ہیں آپ کو کم ہی یہ نظر آئیں گی. صحیح. پھر سروائیو کر لیتا ہے آدمی، عام آدمی، غریب آدمی بھی یہاں پر سروائیو کر جاتا ہے، گزارا کر جاتا ہے. ضرورت پوری ہونے میں بہت زیادہ دقت یہاں نہیں ہوتی، ورنہ باہر تو ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ایک کمانے والا بھی ہو نا تو گھر چل جاتا ہے. صحیح. اور باہر ملکوں کے اندر شاید میجورٹی کنٹری کہوں تو بھی ہو سکتا ہے غلط نہ ہو، صحیح. کہ جب تک کہ فیملی کے تمام ممبر نہ کمائیں، روزگار نہ کمائیں، انکلوڈنگ بوڑھے ماں باپ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، اللہ یا پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ملتی ہے، صحیح، مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بچے اور بچوں کی امی اور یہ سارے مل جل کر وہ گھر کے بڑے چھوٹے سب مل کر کچھ نہ کچھ کام کاروبار روزگار کرتے ہیں، تب جا کر گھر چلتا ہے. لیکن یہاں سچ اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. ایک آدھ یا 2 بھی اگر گھر کے ہوں تو وہ بھی گھر چل جاتا ہے، سروائیو کر لیتے لوگ. وہاں تو سروائیو نہیں ہو سکتا، کرائے نہیں نکلتے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہی پوری نہیں ہو پاتی، گروسری پوری نہیں ہو پاتی، تو پھر کہاں سے کام ہوگا. تو یوں اوورآل دیکھا جائے. صحیح. اب کوئی سننے والا کہے کہ یار اس سے کوئی ملک وطن عزیز میں کمزوری یا خامی نظر آتی بھی کہ نہیں آتی. جی دیکھیے کمزوری خامی تو آپ کے اپنے گھر میں بھی، اگر آپ اپنے گھر کے اندر اس وقت موجود ہیں نا، جہاں بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، جی تو خالی میں یہ کہوں نا کہ یہاں خامیاں نکالنا شروع کرے تو شاید 420 خامیاں آپ اپنے گھر کے اندر نکال لیں گے. یہاں تار نکلا ہوا ہے، پلک نکلا ہوا ہے، تو یہاں پر کلر اترا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ اترا ہوا ہے، تو یہ کھڑکی صحیح بند نہیں ہو رہی، تو کنڈی صحیح بند نہیں ہو رہی ہے، فلاں یہ صحیح نہیں ہو رہا، تو نیچے یہ صحیح نہیں. یعنی گھر کی 4 دیواری کے اندر کمزوری کہاں نہیں ہوتی. اچھا گھر میں آپ وجود اپنا لے لیں، جو بھی دیکھنے سننے والے وہ اپنا وجود لیں. یہ 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا وجود لیں اور دیکھیں کہ اس میں کہاں کا ویکنیس اور کمزوریاں، کہاں کا پرابلم ہے. تو 0 پرابلم اور 0 کمپلین پر آپ کا بدن نہیں چلتا تو یہ تو پورے کے پورا ملک ہے. صحیح. لیکن ہے تو میرا نا. ٹھیک ہے. اگر اس کی زمین میں پرابلم ہے، اس کی دیواروں میں پرابلم ہے، اس کی کوئی چھت میں پرابلم ہے، اس کے دروازوں میں پرابلم ہے، مگر یہ سارے پرابلم ہونے کے باوجود بھی یہ تو میں کہوں گا نا کہ یہ گھر میرا ہے، یہ وطن میرا ہے، یہ ملک میرا ہے. صحیح. اس کی کمزوریاں دور کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کمزوری کی لیکن آج ہی کمزوری پر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے، پورا سال بھرا ہوا کرتے رہیں گے. صحیح. اب جس بچے کی سالگرہ ہو، یہ مثال کے طور پر والد صاحب کی سالگرہ ہے، بچے باپ کی والد صاحب کی سالگرہ منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور آج بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، یعنی والد صاحب کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، بچے مل کر والد صاحب کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب برتھ ڈے مناتے ہیں ابو آج آپ کا برتھ ڈے ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی برتھ ڈے.
मगर अब्बू आप में ये प्रॉब्लम है ना, आप में ये प्रॉब्लम है ना, आप में ये प्रॉब्लम है ना, आप ये प्रॉब्लम, आप बोलेगा यार मेरे प्रॉब्लम बयान करने के लिए तुम्हें मेरा आज का ही दिन मिला था। सही। तो कोई भी नहीं करता, कोई सेंस भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ जी बिल्कुल। कोई भी नहीं करता। तो आज यूं समझे कि आज हमारे वतन अजीज की बर्थडे है। सही, ठीक है, नो डाउट। बर्थडे तो आज तो ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या खामियां हैं तो इसको आज ही डिस्कस करना नंबर 1 जरूरी नहीं है। और अगर कहीं डिस्कस करनी भी है मुझे आज, तो उसको मैं किसी और अंदाज से भी कर सकता हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, बिल्कुल, ना कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो ही ओवरऑल देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वतन अजीज को खूब नेमतों से नवाजा है। हाँ, जब हम ये कहेंगे कि यार मुल्क में ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो यहाँ मुल्क से मुराद या तो हमारा सिस्टम है, ठीक है, या हम खुद हैं। ठीक है। कि दरो दीवार का क्या प्रॉब्लम, मुल्क क्या मतलब पाकिस्तान अगर किसी का नाम है, हाँ जी, ठीक है, 4 दीवारी का नाम पाकिस्तान है, तो पूरी जमीन है, लैंड है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें जो खूबियां पैदा हुई हैं, जो इसमें जो खराबियां पैदा हुई हैं, इसका जो मतलब कि अपने ऊपर लेना, तो अपने ऊपर भी तो लेना ना। सही। अब सिग्नल मैं तोड़ूं, ये सारे काम मैं करूं, और बहुत सारी चीजें मैं करूं, फिर मैं नेगेटिव कमेंट भी करूं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत सारी खसूसियात से भी नवाजा है। सकाफती रंग देखें इसमें इस्लामी त्यौहार अगर नाजरीन हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों ने इसको मतलब खूबसूरत बनाया है। पाकिस्तान की खूबसूरती में इन चीज़ों का बड़ा किरदार है। एक रिपोर्ट है हुजूर हमारे पास, एक कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं, आपसे वो शेयर करते हैं, और उसमें पाकिस्तान की सकाफती रंग और कुछ इस्लामी त्यौहार से मुतालिक हमें कुछ बताया और दिखाया जा रहा है। जी दिखाइए। मेरा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ वतन अजीज में कहीं दाता साहब तो कहीं बहाउद्दीन जकरिया, कहीं शाहरुख ने आलम तो कहीं शाहबाज कलंदर, कहीं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई तो कहीं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ारात का सूफियाना रंग है, और कहीं शाही कला, कहीं रनी कोट और गवादर का कला अपना सकाफती रंग जाहिर कर रहा है। वतन अजीज पाकिस्तान में सकाफती और मजहबी त्योहारों के तो अलग ही रंग हैं। हमारे यहाँ रमजान में इबादत, शब बरात और मिलाद के त्योहार भी खूब जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। पाकिस्तान की सकाफती सूरत खूबसूरत रंगों से रौनक अफरोज है। इसमें बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से पंजाब और आगे इस्लामाबाद, फिर गिलगित बल्तिस्तान तक सब इलाकों की कुदरती रंगों वाली खासियत शामिल है। पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ कबाइल के लोगों से वतन अजीज पाकिस्तान की सकाफती हैसियत दीगर मुमालिक से बिल्कुल जुदागाना है। मीठे मीठे हम वतनों, हमारा वतन वतन अजीज की अवाम और हमारी तहजीब बहुत खूबसूरत है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से मुल्क में पनपने वाले मनफी रवैये, गैर मुल्की अक़वाम के तौर तरीकों और मनफी रस्म व रिवायात से हमारी खूबसूरत तहजीब को नुकसान पहुँच रहा है। इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। जी हुजूर, आपने ये रिपोर्ट भी मुलाहजा की है और मेरा आपसे इस पर सवाल भी है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तहजीब में मगरबी तहजीब का ये जो साया है ये बढ़ता चला जा रहा है। अब तो यहाँ तक भी इस तरह से भी सुनने को आ रहा है कि लोग अपनी जो तहजीब है इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तहजीब तरीक़ेकार को। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा जो किरदार है जी, ये मीडिया का किरदार है। ठीक है। अब किसी कौम को आपके मुल्क में आपके कल्चर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि वो आपके मुल्क में आए और कुछ ऐसा मामला हो। मीडिया काफ़ी है, और हमारे यहाँ चूँकि गैर मुल्की मीडिया को देखने, अब उस मीडिया के ज़रिए यानी उस वीडियोस के ज़रिए, चाहे उसका नाम ड्रामे रख दें, उसका नाम फिल्म रख दें, उसका नाम कोई और कल्चर प्रोग्राम रख दें, ठीक है, उसका नाम किसी भी किस्म की उन ममालिक की खुशी और गमी का मौका रख दें, तो वो किया जाता है। सही। और किसी की मौत पर जो दीगर ममालिक के अंदर जो अंदाज इख्तियार किया जाता है, अब ऐसा हो गया कि लोग इस साल सवाब के इज्तिमा करने का बजाय कैंडल जलाकर गुजारा कर लेते हैं, मोमबत्तियाँ जला लेते हैं। ये सब बाहर से ये सारे कल्चर आ रहे हैं, तरीक़ेकार आ रहे हैं। तो अब चूँकि मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मीडिया का फ्लो जो है ना जी, जो मोबाइल तक में पहुँच चुका, ठीक है, और मोबाइल अब घड़ी की सूरत इख्तियार कर रहा है। जी, ठीक है, अब घड़ी भी गोया के मोबाइल का काम कर रही है, यानी बिल्कुल आपके वजूद के साथ गोया के एक चिपक चुकी है ये चीज़ें। तो अब ये मीडिया का जो फ्लो है, जो इंटरनेट के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए या किसी और मीडियम के ज़रिए कि जो आपके और हमारे घरों में, किसी के भी घरों में अगर जो दाखिल हो रहा है और हमारे हाथ में ये पहुंच रहा है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो अब जाहिर है कि इसकी रोकथाम इतनी आसान नहीं है। ठीक है।
اب نیٹ کو, میڈیا کو, اس فلو کو شاید روکنا اتنا آسان ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے سیلاب آنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے, تو اب سیلاب کو روکا تو نہیں جا سکتا, وہ بالکل کہیں اور سے ہی پانی بہتا ہوا آ رہا ہے, کہیں سے کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس سیلاب سے آبادی کو کیسے بچایا جائے, جی, اس کے لیے تو روک تھام کیے جائیں گے نا. تو اپنی قوم کو ان تمام تر جو غیر شرعی, غیر اخلاقی طریقہ کار جی, جو آ رہا ہے, اس سے اس قوم کی کیسے حفاظت کی جائے, اس کی روک تھام پر کام کر رہا ہے نا. میں آپ کو جیسے کہ روک تھام پر کام کرنے میں ذہن سازی بہت بڑا ایک ہے, خوف خدا, اس کے رسول, اور اپنی مقصد حیات کو سمجھنا, اسلام و دینی تعلیمات کو سمجھنا, جو مقصد آزادی ہے اس کو بیان کرنا, اور یہ ساری چیزیں کو بیان کرتے ہیں. تو ان تمام جو بیان کرنے سے جب یہ شروع سے آپ بیان کرتے ہیں, لوگ رکتے ہیں. اور یہ کیوں پاسبل ہے, میں اس کا بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ پاسبل, جیسے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح. اب جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تب بھی میرے گھر میں میری برتھ ڈے منائی جاتی تھی, صحیح, اور مجھے اس کا ماحول پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو میرا کہاں اٹھنا بیٹھنا تھا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو 14 اگست کیسے مناتا تھا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا 31 دسمبر کیسے مناتے تھے یہ مجھے پتہ ہے, نیو ایئر نائٹ, ٹھیک ہے. اس طرح جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تبھی میں شادیوں میں نے شرکت کی, مجھے پتہ ہے کیسے کرتا تھا. صحیح. تو یہ چند مثالیں دی ہیں. اب یہ جو مجھے میرا پتہ ہے نا, اس طرح میرے جیسے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو پتہ ہے کہ وہ ماحول میں آنے سے پہلے کیا تھے, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج وہ ہزاروں وہ کام نہیں کر رہے جو کر رہے تھے. دیٹ مینس اٹ کین بی چینج, یہ چینج کیا جا سکتا ہے اور چینج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ذہن سازی کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے, ڈیفینیٹ پڑتا ہے. یعنی یہ چینجز پاسبل ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم یہاں اپنے اعتکاف کو دیکھتے ہیں, دعوت اسلامی کا جو ہوتا ہے تو چونکہ پلیٹ صاف کرنا, تھال صاف کرنا اور کھانا ضائع ہونے سے بچانے کا ہمارا ایک پرانا ایک مزاج شروع سے چلا آ رہا, میرے سنت بھی دیتے رہے. ٹھیک ہے, تو اب 2-4 دنوں تک تو معتکفین کا بڑا عجیب و غریب حال ہوتا ہے. کھانے کے ضائع ہونے کو روکنا بڑا, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 2-4-6 دنوں کے اندر ہی اسلامی بھائی تھال صاف کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تھال صاف کر, یا تو دھو کر پینے تک کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ودن اے ویک, صحیح, ودن اے ویک, یعنی کہ 15 سال کی عادتوں کو 5 سے 6 دنوں میں تبدیل کرنے کے واقعات میں نے دیکھے. اچھا یہ میں نے نہیں دیکھے, میڈیا کے ذریعے یہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں جو ہم بتاتے ہیں. صحیح. تو یہ چینجز لائی جا سکتی ہے اگر یہ, اچھا یہ جو چیزیں ہیں 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے, تو کئی اسلامی بھائی جو پہلے چمچ سے, کانٹے سے, چھری کا استعمال کرتے تھے, انہوں نے اس کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کلچر, یہ میں آپ سے کلچر ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو کئی ایسے کلچر ہیں جس کا تعلق ڈریس سے ہے, جس کا تعلق آپ کے کھانے پینے سے ہے. صحیح. کئی تھے جو پہلے کھڑے کھڑے ہی کھانا کھاتے تھے, آج وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ سب ہمارے حصہ ہے نا. کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں کچھ اور ہی فریمیں لگائی ہوئی تھی, ہاں جی, آج انہوں نے اپنی فریمیں تبدیل کر دی ہیں, مقدس فریمیں لگائی ہیں. اگزامپل دینا شروع کروں تو آئی تھنک کہ یہ پروگرام شاید اگزامپل دیتے دیتے ہی میرا صحیح پورا ہو جائے گا. تو جو کلچر, تہذیب, طریقہ کار ہمارا بدل رہا ہے اور یہ آئے گا, اس کو روکنا ایک ناممکن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم اس پر کیا ڈسکس کرنا. صحیح. جو جس انداز سے یہ آ رہا ہے, جو ہماری بچیوں میں, ہمارے بڑوں میں, ہمارے گھروں میں یہ جو کلچر اترا ہوا ہے, تو ابھی آ تو رہا ہے, تو اب لیکن ہم اس کو اپنے پاس آنے سے کیسے روکیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو دیکھا, اب ٹھنڈ تو آئے گی, اب ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, گرمی تو آئے گی, گرمی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, بھوک تو لگے گی, کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ سارے انتظام تو کرنے ہیں نا. اور اتنا تو سینس ہے کہ آج رات سونے سے پہلے بھی گھر والے سوچ کر تو سوتے ہیں نا کہ صبح ناشتے میں کیا بنانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناشتہ بنانے کے بعد سوچتے تو ہے نا کہ لنچ میں کیا بنانا ہے, اور بعضوں نے پورے ہفتے کا مینیو لگایا ہوا نا, پتہ ہے نا کہ کیا بنانا ہے. تو سوچنے کی صلاحیتیں ختم تو نہیں ہوئی ہمارے. ہم یہ ہفتہ 10 دن بیٹی پیدا ہوتی ہے, سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی شادی کیسے کروں گا. اتنا تو آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سوچنے کا اس کا نہیں سوچ رہے ہوتے
کہ یہ جو آ رہا ہے سیلاب اور یہ آدھا ننگا کلچر جو معاشرے میں اتر رہا ہے، اس کو روکنے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات و تدابیر کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذریعے ایک ماڈل آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے اور یہ کیا جا چکا ہے. ایسا نہیں کیا، یہ تھیوری نہیں ہے، صحیح، یہ وہ تھیوری ہے جس کا پریکٹیکل دعوت اسلامی کر کے دکھا چکی ہے سوسائٹی کو. اور اس کی اگزامپلس ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آل اوور دا ورلڈ مل رہی ہیں. یو کے میں رہنے والوں کو بھی یہ اگزامپل موجود ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ میں رہنے والوں کے لیے اگزامپلس موجود ہیں. ایشیا میں، افریقہ میں، یہ جتنے آپ بر اعظم کے نام لیں، ان میں یہ اگزامپلس کہیں نہ کہیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ موجود ہیں. تو جہاں جن ممالک سے یہ کلچر آ رہے ہیں جو ہمارے کلچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان ممالک میں بھی دعوت اسلامی نے اپنے اسلامی دینی کلچر کو دکھا دیا کہ یہاں بھی پاسبلٹی ہے اس کو اختیار کرنے کی. یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر. ایک اور حضور سمجھانے کی ضرورت ہے بس، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ورڈ جو ہے نا یار، کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ میں آج اپنے ناظرین کو عرض کر دوں، یہ جو جملہ ہے نا یار، کچھ نہیں ہو سکتا. مہربانی کر کے یہ جملہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ٹھیک ہے یار، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی کیوں فرق نہیں پڑے گا یار؟ کوئی چھوڑو یار، کیوں چھوڑے بھائی؟ آپ ٹرائی تو کریں، آپ تو کوشش کریں نا. آپ بولے یار کیا فائدہ؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اگر آپ اصلاح امت پر کام کریں گے تو سب سے بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کو ثواب ملنا کیا یہ فائدہ کم ہے؟ کہ کوئی اگر نہیں بھی بدلتا تو آپ کو کوشش کرنے کا ثواب ملے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کو یاد کر لیں تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے حضور، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ رہنمائی کریں. یہ جو یوم آزادی، اس دن کے پیچھے بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد یہ وطن ہمیں ملا. تو ایک شہری کا کیا کردار ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کرے یا کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھے؟ دیکھیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے دعوت اسلامی نے بھی بیان کیے ہیں کہ آپ محفل نعت کریں، قرآن خوانی کریں، اور آپ نعت خوانی کریں. ٹھیک ہے. فاتحہ خوانی کریں. جو ہمارے عاشقان رسول آزادی کی اس پوری تحریک میں شہید ہوئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یاد کریں، ان کے ایصال ثواب کی صورت بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے شکرانے کے نفل ادا کر کے، جیسے شکرانے کے نفل کا کہا گیا تھا، روز تو نہیں نہ کہا جا رہا بھائی، 14 اگست ہے بھائی، کیا کریں؟ شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لیے. اور کیا کریں؟ روزہ رکھ لیں، شکرانے میں روزہ ہو جائے گا، چلو بھائی رکھ لیا. اور کیا کریں؟ نعت خوانی کر لیں، لوگوں کو جمع کرنا ہے، ایک جگہ گیدرنگ کرنی ہے. اب کیا کریں بھائی؟ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اب کیا کریں؟ جو خلاف شرع کام ہے اس کو چھوڑ دیں، باقی آئیں کیا کرنا ہے بتائیں. نیکی کے کام ہے، گناہ سے بچنے کے کام ہے. تو اس سے خوشی کرنے کے، سیلیبریٹ کرنے کے کئی طریقے اور کئی ذریعے موجود ہیں. وہ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں دنیا کے کئی ملکوں میں انڈیپینڈنس ڈے جو منائے جاتے ہیں نا، وہ ویڈیوز کے ذریعے آتے ہیں ہمارے پاس. صحیح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن منانے کا جو طریقہ ہے، ہر ملک نے اپنا اپنا کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے کلچر کو لے کر چلنا چاہیے اور اپنے اسلامی نظام کو ہی لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے حضور، کہا جاتا ہے، ایک سوال ہے کہ اس وقت ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا یہ شکار ہے. آپ کی اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ معاشی چیزیں ہیں یا پھر اخلاقی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمارے وطن کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اصل میں 2 اس میں ٹاپک چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو معاشرہ یہ زیادہ تر معاشی خرابی کا شکار ہے یا اخلاقی خرابی کا شکار ہے. ہاں جی، یوں کر یہ 2 الگ ٹاپک ہے جی، اس پر بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ میرے ناقص عقل میں اصل ضرورت اخلاقی خرابی کو درست کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اخلاقی خرابی کی وجہ سے ہماری معاشی خرابیاں ہوئی ہیں. یعنی میں چونکہ ایک انڈسٹریل لائن سے میں وابستہ رہا ہوں اور مینوفیکچرنگ لائن سے
میں بلونگ کرتا رہا ہوں اور ملک کو آرڈر ملنے کے تعلق سے میں کافی انوالو رہا ہوں کہ باہر سے پاکستان کو آرڈر ملے کاروباری کہ ہم یہاں مینوفیکچرنگ کریں اور بھیجیں. اب یہ ہماری بعض اوقات بددیانتی، ہماری بےمانی، ہماری مس کمٹمنٹ اور اس طرح کی اور چند کمزوریوں خرابیوں کی وجہ سے خود ہمارے یہاں پرابلم ہوا. اچھا پھر لوگوں کے کام کرنے کے انداز اتنے مطلب کہ عالیشان ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے کام. اچھا آنا ہی نہیں ہے ٹائم پر، آئے دن چھٹی کر لینی ہے، آئے دن بہانے کر لینے ہیں، یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، پھر چوری کر لینی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ کر لینا ہے. سی سی ٹی وی کیمرہ بھی تھک جاتا ہے پکڑتے پکڑتے نا، اس کے اوپر کپڑا ڈالنے میں کتنی دیر لگتی ہے. لوگوں کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو کیمرہ ہے تو پھر بھی کیمرہ ہے. اس کو سی سی ٹی وی کیمرے والے کو اگر 2% دے دیا جائے تو بھی وہ ساری چیزیں چھپا لے گا. ایسے ہی ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری معیشت خراب ہوئی، ہماری انڈسٹری خراب ہوئی، پھر یہ چوری کی لائٹیں، چوری کا یہ، چوری کا وہ، تو اس سے جو پھر چیزیں مہنگی ہوئی. امیر سنت نے جو ایک بات بیان کی کہ جناب یہ پرتشدد انداز، تو یہ تو ریلی تو ریل وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے نظام ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کا نظام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اخلاقی خرابیوں کو ایڈریس کرتی ہیں چیزیں کہ ہمارے اخلاقی طور پر ہم ایسے ہو چکے ہیں اور ہم اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے اب اس کا پورا امپیکٹ جو ہے نا آپ کی معاشی خرابی پر پہنچا. صحیح ہے. اگر آپ ہمارے اخلاقی معاملات درست ہو جائیں تو مارکیٹیں تو موجود ہیں، بازار تو موجود ہیں، چیزیں تو موجود ہیں، اور کرنا آتا ہو اور اسلام و دین کے مطابق کرے تو آدمی کہاں کی کہاں نکل جائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس میں لے جاؤں، جب ہجرت ہوئی، صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارے کا رشتہ بنایا انصار و مہاجرین کا، تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کی ترکیب بنی، تو انہوں نے اپنے چیزیں دینا شروع کی کہ بھائی یہ میرا، یہ آپ کا، یہ میرا، یہ آپ کا. یہ تو بے مثال انداز تھا انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا. ٹھیک ہے. تو جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے کوئی چیزیں بڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے. ٹھیک ہے. مجھے بازار کا پتہ بتا دو. وہ بازار کی طرف چلے گئے اور ہمارے سامنے کے صحابہ کرام میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بالکل. تو اسی طرح حضرت امام اعظم کی تجارت دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت دیکھیں، تو اس طرح اور بزرگان نے جن کی، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا نام ہے، اور بھی کئی بزرگوں کا بڑا نام ہے جن کا امام غزالی علیہ رحمٰن نے کئی بزرگوں کا ذکر کیا ہوا احیاء العلوم میں. تو یہ سب بازار کے اندر یہ جو ان کی معیشت تھی اور ان کی جو یہ معاشی ترقیاں تھیں، اس کے پیچھے ان مسلمانوں کے اخلاق تھے، ان مسلمانوں کا کردار تھا، ان مسلمانوں کی کمٹمنٹ تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے اصول بیان فرمائے، یہ گلے میں اپنے دستے مبارک داخل فرماتے ہیں اور جب ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عرض کی گئی کہ یہ رات کو اوس پڑی تھی اس وجہ سے اسی طرح کی ہے اور یہ مال گیلا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ گیلے کو اوپر کیوں نہ رکھا. اور آپ کا یہ فرمانا جو مال بیچیے اس میں عیب اور اس کا عیب نہ بتائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طرح اور دھوکے کے تعلق سے، ملاوٹ کے تعلق سے، ناپ تول میں کمی کے تعلق سے، جو دین اس رشوت کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، جو کچھ اسلام کے احکام بیان ہوئے ہیں اور ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہم ان سب کو اختیار نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بے انتہا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا. اگر ہم اپنے اخلاق درست کر لیں اور جو اسلام و دین نے معاشی نظام ہمیں دیا ہے اور کمانے کے جو طریقہ کار ہمیں بیان کیے ہیں کہ جو ایماندار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات بیان کی جا رہی ہے. بے شک. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں ہم سب کو. تو یہ جو چیزیں، یہ سب اخلاقی خرابی اگر ہماری ختم ہو جائے نا، اور ہم اخلاق کا جو ٹاپک ہے یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ صرف مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے. اس نے اخلاق صرف مسکرا کر گلے ملنے کا نام نہیں ہے، ایک مسکرانے ہی کا نام اخلاق نہیں ہے، اگرچہ یہ اخلاقیات میں شامل ہے. اخلاقیات کا ٹاپک بہت بڑا ہے، ایون کہ حیا بھی حسن اخلاق کے موضوع میں لیا گیا ہے. بالکل.
تو یہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہماری اخلاقی جو خرابیاں ہیں جی اس سے قابو پا لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری معاشی خرابیاں جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہیں. یہ میری جو ناقص عقل میں آتا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی بہترین آپ نے جو ایک رائے اپنی دی ہے اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. ناظرین کی کچھ کالز بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس آئی ہیں. جی کال دیجیے. نگران شورا کی بارگاہ میں نے کچھ عرض کرنی ہے کہ یہ جو 14 اگست ہر سال آتا ہے ہم مناتے ہیں، ہمیں کوئی نصیحتوں کے مدنی پھول دے کہ ہم کوئی عزم کریں کہ آج 14 اگست آیا ہے تو ہم کوئی بڑا ایک عزم کریں، کوئی نیت کریں، ٹارگٹ لیں، ہم اس طرح خراج تحسین پیش کریں اپنے ہیروز کو. تو یہ بچے کیا بڑے بھی باجے بجا کے پتہ نہیں کس چیز کا خراج تحسین پیش کرے. ایسا لگتا ہے کہ بس کسی جانور کی آواز نکال رہے، انسان ہو کے کسی جانور کی آواز نکال. میں نام نہیں لینا چاہ رہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ باہر والے ان کی حرکتوں کو دیکھ کے مطلب ہے کہ ہنستے ہوں گے کہ بھئی یہ ان کو دیکھ کے حالت دیکھیں ان کی. تو ہمیں کوئی ایسی مطلب ہے ہماری تربیت فرمائے کہ ہم کوئی عزم کریں، بے نمازی یا نمازی بن جائے، کوئی کردار کی تبدیلی کسی کے اندر آ جائے، کوئی مطلب ہے ملک کی تعمیر کے لیے کوئی بندہ کام کرے، کوئی جاب کر رہا ہے یا کسی طرح بھی سروس دے رہا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آئے. اس طرح کوئی ہمارا ذہن بنائے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ میں نے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکس کی، آئی تھنک کہ اس میں کافی چیزیں کور کی ہیں اور آ چکی ہیں. اور اب اس کا تعلق جو ہے نا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا کریں، تو اب معیشت کی بات کریں تو صبح جلدی کام شروع کر رہے ہیں اور رات جلدی بند کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو فرق نہ پڑے تو کہیے گا. ٹھیک ہے جی. صبح جلدی مارکیٹیں کھولیں. صحیح ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں یہی جامعۃ المدینہ میں میرا بیان تھا صبح 9:15 کے آس پاس. تو میں صبح گیا ہوا تھا وہاں کورنگی کی طرف. تو واپسی آتے آتے وہ پھر یہاں حبیبیہ مسجد جو ہے یہاں پر بھی میری حاضری تھی جامعۃ المدینہ میں. تو واپسی آتے آتے ایک بازار سے میرا گزر ہوا تو دکانیں بند پڑی ہوئی تھیں. تو میرے ساتھ جو تھے میں نے کہا یار یہ دیکھو 12 بج رہے ہیں، 12 ساڑھے 12 کے آس پاس اتنے کو بجے ہوں گے. صحیح. میں کہا یار مارکیٹیں بند ہیں، اب یہ مارکیٹیں کھلیں گی تو پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ دعا صبح کے وقت برکت عطا فرما. جی. اب صبح کے وقت میں تو ٹھیک ہے نوکر، ایسا نہیں ہے کہ ٹریفک نہیں تھی، جو کئی فیکٹری کے ہیں وہ تو کھلتی، کیونکہ اصل میں کوئی بینکنگ ٹائم اور اس طرح کے اور ٹائم بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ دیر سے کھلتا ہے. ہو سکتا ہے یہ زیادہ تر کراچی، لاہور اس طرح کے علاقوں میں جی زیادہ ہو. تو ایک تو یہ کر لیا جائے. اور جو ایک بیکار قسم کی زندگی ضائع کرتے ہیں ہمارے نوجوان فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر ادھر ادھر، تو کوئی کرنے والے کام کریں، اپنے مقصد کو سمجھیں، ٹھیک ہے، ہنر سیکھیں، کوئی سکلز پیدا کریں. اب بیٹھے بیٹھے خالی کہنا کوئی کام ہی نہیں ہے. کام کیوں نہیں ہے؟ آئے دن گھروں میں الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کوئی اچھی سی دکان کھول کر الیکٹرک کا کام کرے. کتنا بہترین خوبصورت کام ہے الیکٹریشین ہونا. کیا آپ اس کو کیا معمولی کام سمجھتے ہیں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جس محلے علاقے میں الیکٹریشین کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا ہی ہے، پلمبر کے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھے کارپینٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھے ٹیکنیشین کے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھے اے سی بنانے والے کے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھی چیزیں بنانے والے کے پاس آج ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ملک کی بات، باہر تو ہے ان کے ڈیمانڈ، بالکل مجھے پتا ہے. صحیح. لیکن خود ہمارے ملک کے اندر ٹائم نہیں ہے، ان کو ملتے ہی نہیں ہے. یہ ہمارے جو نوجوان جو باتیں کرتے ہیں، میں ایسے آپ کے سامنے کئی بڑے انڈسٹریل لوگوں کو بطور وٹنس کھڑا کر سکتا ہوں. صحیح. کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، جو اس بات کے لیے باقاعدہ ایک زبان ہوگے کہ ہمارے پاس اتنی جاب خالی ہے مگر ہمیں آدمی نہیں مل رہا. یہ لوگوں کو حیرت ہوگی، اب جاب ہے ہی کہاں. جی بھائی ان کو جو جاب آفر کر رہے ہیں وہ جاب آپ کو کرنے کی آپ کی اہلیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جاب کو مطلب وہی تھوڑی کر چوکیدار تو آپ بھی نہیں بنیں گے. صحیح. تو یہ ایسا نہیں ہے. مطلب جابز ہیں فیکٹری کے اندر، بہت جاب ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت جاب ہے. مگر جس قابلیت اور صلاحیت کا کچھ تو آتا ہو نا یار، کچھ تو آتا ہو نا. اب کوئی بھی سیٹ سکھانے کی تو تنخواہ نہیں دے گا نا. جی آپ بے روزگار ہیں، اچھا آئیے ہم نے بے روزگار ہوں گے تو فیکٹری کھولی ہے، آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا کتنی سیلری لیں گے؟ 25,000؟ نہیں 50. اچھا آپ کو میں سکھانے کے 50,000 روپے دوں نا؟ جی 50,000 تو جو میرے گھر کا خرچہ 50,000 روپے ہے تو 50,000 تو سیلری میں لوں گا. اچھا تو مطلب آپ آئیے، آپ ہمارے پاس جاب کیجئے اور ہم آپ کو
کام کرنا سکھائیں گے اور آپ کو 2-3 سال برداشت کریں گے اور آپ کو مہینہ 50,000 روپے ہم دیں گے. بہت خوب. آپ میری جگہ پر آ کے بیٹھ جائیے. سمجھ رہے آپ؟ جی. نہیں مطلب ایسا نہیں اچھا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے, فیک سرٹیفکیٹ ہے. ان کو بولو کہ اتنا تم پڑھے لکھے ہو, ایک انگلش میں اپنی اپلیکیشن لکھ دو, وہ بھی کسی ٹائپسٹ سے لکھوا کر لائے ہوں گے, وہ بھی کسی سے لکھوا کر لائے ہوں گے. یعنی کہ گریجویٹ لڑکا بھی, میں تو اس کو چوٹ کر رہا ہوں, گریجویٹ لڑکا بھی اپنے ہاتھوں ایک انگلش میں اپنی جاب اپلیکیشن پراپر نہیں لے سکتا, اپنی سی وی تیار نہیں کر سکتا, اپنا بایو ڈیٹا تیار نہیں کر سکتا. کسی سے تیار کرواتے ہیں یا نیٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یار کیا چیزیں ہیں, بنایا تھا ہاں یہ سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں گریجویٹ کو, کیوں ہے سر؟ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی گریجویشن تک نہ قرآن سیکھا, نہ نماز سیکھی, صحیح, نہ عبادت سیکھی, نہ عقائد اور نظریات کو درست کرنے کی انہوں نے کوشش کی, نہ اخلاقیات کو اتنا اختیار کیا, کچھ بھی نہ کیا. ٹھیک ہے, وہ تو رہ گیا. ٹھیک ہے, 100% پہ نہیں بات کرتے, میں جنرل بات کر, وہ رہ گیا. مگر میرے بھائی جس پر تم نے پورے مطلب کہ 22-23 سال گزار دیا آپ نے, اسی کو میں نے فوکس کیا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ ایک ایپلیکیشن اپنی نہیں لکھ پا رہے. دیٹ مینس آپ نے یہ عرصہ بھی جو اپنا تعلیم کے نام پر گزارا ہے, یہ کھیل میں اور عجیب اور غریب قسم کے دوستوں میں رہ کر گزار دیا. آپ نے ماں باپ کی فیسیں دے دی, ساری دے دی, صحیح, تو تربیت تو نہیں ہوئی نا. اس لیے آج مطلب کہ آفیشلز ٹائپ کے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جی, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو مارک شیٹ ہے نا, جی, اور جو سرٹیفکیٹ ہے, یہ ان کی آج تک کی تعلیم پر خرچ ہونے والی رقم کی ریسیپٹ ہے, رسید ہے. یہ ان کے ٹیلنٹ کا ہے, 100% کا نہیں کہتا. ٹھیک ہے, مگر ہے ایسا, اور یہ باقاعدہ اس پر کالم لکھے گئے ہیں, اس پر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, اس پر مضامین لکھے گئے ہیں, صحیح, اس پر لیکچرز موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اب یہ کہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, جی, تو اب ایسی صورتحال کے اندر اسکلز بھی نہیں آ رہی ہیں, کوئی لینگویج بھی نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایون کہ ڈرائیونگ تک نہیں آ رہی ہے, 2 نمبر کا لائسنس اگر ہے بھی تو یہاں تو نابینا کو لائسنس مل جائے, کیا کہہ سکتے ہیں, نابینا بیٹھ کے فوٹو کھینچا لے, اور اس کو کیا پتا ہے نابینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جا کر ٹریننگ تھوڑی دیر تو فوٹو لائسنس آ گیا, ایک مبالغہ کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ مطلب کہ یہ سارا یا گنگوں سے انٹرویو لے لیا جائے گا, تو نابینا سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لے لیا جائے گا. یہ صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں کہ گھر بیٹھے ہو رہی ہوتی, موٹیویشن ہے آپ کی طرف سے, یہ سب گھر بیٹھے ہو رہی ہوتی ہے. تو صلاحیت تو نہ رہی نا, صحیح, قابلیت تو نہ رہی, صحیح, ٹیلنٹ تو نہ رہا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہ رہا. میرا یہاں لاہور کے اندر بہت بڑا اجتماع کیا تھا ہمارے اسلامی بھائیوں نے شعبہ تعلیم کے تحت, تو کافی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے تھے. میں نے کہا یار آپ امامت کورس کر لو. ٹھیک ہے, تھوڑے مسکرانے کا انداز تھا ان کا بھی. میں نے کہا پور بتا کانان و فیضان مدینہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہاں بہت بڑا ایک ایجوکیشن ہب ہے وہ پاکستان کے, اگر اس میں دیکھا جائے تو جن کالج یونیورسٹیز کافی ہیں. صحیح, میں نے کہا امامت کورس کر لو, دعوت اسلامی آپ کو امامت کورس کراتی ہے اتنے عرصے میں. اللہ پاک نے چاہا تو اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بے روزگار نہیں رہیں گے. واہ, آپ خود چاہتے ہیں کہ یار امام ایسا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بھائی امام کو ہم اس طرح آپ کی طرح تو پورا گریجویٹ ہو شاید نہ کروا سکیں, آپ نے تو گریجویٹ کیا ہوا نا, آپ آگر امامت سنبھال لو بھیا, بہت بہترین. اور بعض اوقات آپ جیسے امام بن جاؤ گے شاید آپ کی جاب میں اتنی سیلری نہیں ملے گی جتنی آپ شاید یہاں آپ کی ارننگ ہو جائے گی. واہ, ایک اس طرح کے بہترین, مطلب یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا تھا. تو میں یہ صرف عرض کروں گا اپنے منصور بھائی, جی, جی, میری کال آئی تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے, اسپیشلی اپنے نوجوانوں سے, میں کل اتنے بجے اٹھوں گا, آپ یہ کہہ کر آج سوئیں گے, آپ نہیں اٹھ سکے. میں کل رات اتنے بجے سو جاؤں گا, کل رات آئی آپ اتنے بجے نہیں سوئے, میں آپ کے پاس اتنے بجے آ جاؤں گا, آپ اتنے بجے نہیں آئے, میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھانا کھا لوں گا, آپ اتنے سے بجے آپ نے کھانا نہیں کھایا. یہ سارے کمنٹمنٹ جو کیے نا آپ نے خود سے کیے, رائٹ, آپ نے خود سے کمنٹمنٹ کیے نا کہ میں اتنے بجے یہ کر لوں گا, اتنے بجے کر لوں گا. جو شخص اپنے آپ سے کیا ہوا کمنٹمنٹ, اور وہ کمنٹمنٹ, وہ معاہدہ, وہ وعدہ, وہ ارادہ جس میں کسی کو بھی دخل انداز ہے ہی, دخل ہے ہی نہیں کسی کا, کسی کی انوالومنٹ ہے ہی نہیں, آپ نے خود ہی کرنا تھا, خود ہی اٹھنا تھا,
تو جو شخص اپنے آپ سے کیے گئے کمنڈمنٹ، اپنے آپ سے کیے گئے ارادے، اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر پا رہا، آپ مجھے بتائیے وہ کس طرح اپنے لیے کامیابی کے خواب دیکھ رہا ہے؟ میں سمپل سی بات میں نے آپ سے کی ہوئی ہے. اگر ہم کسی چوک پہ جا کر چائے پینے والے 3-4 بجے والے کو کہتے ہیں کہ یار بھائی کیا کر رہے ہو 2:30-3 بجے 4 بجے چوک پہ کیا کر رہے ہو، گھر جاؤ، تو پوچھتا ہے یار گھر جا کے کیا کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ جا کر سو گیا، اس کو گھر والے اٹھاتے اٹھو، کیا کروں گا، اٹھ کر کہاں جاؤں گا؟ اب بتائیے جب کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مشن ہی نہیں ہے، کوئی ایمبیشن ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے یار ملک میں روزگار نہیں ہے، ملک میں یہ نہیں ہے، ملک میں وہ نہیں ہے. بھیا کروڑوں، تقریباً میرا خیال ہے 24 کروڑ نا، 24 کروڑ کے آس پاس کا یہ ملک ہے جی، مور اور لیس 24 کروڑ کے آس پاس کا یہ ملک ہے، اور کیا سارے بے روزگار ہیں؟ معاذ اللہ. کما رہے ہیں، اچھا خاصا کما رہے ہیں. جا کر ہم سوسائٹی دیکھیں، جگہیں دیکھیں، چیزیں دیکھیں، اتنی مہنگی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، مانتا ہوں پرچیزنگ پاور سے بہت باہر چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن لوگ کر تو رہے ہیں نا، کما تو رہے ہیں نا. بالکل. تو یہ میری درخواست ہے کہ اپنے لیے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کریں. اور جب مجھے عبدالحبیب بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کہہ دیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایمانداری اختیار کریں اور جھوٹ نہ بولیں کاروبار میں، اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، ایماندار ہو جائیں اور جھوٹ نہ بولیں. صحیح. اللہ پاک نے چاہ تو آگے آپ کیا فرق نظر آ جائے گا. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں پر اس طرح سے یہ افراد کی اصلاح کے لیے اپنے اقدامات کر رہی ہے، تو اس کا مقصد معاشرے کو بہتر بنانا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی جو ہمارے اہل وطن ہیں، انہوں نے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. کیا ہے وہ، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام اسد علی ہے، میں ضلع ناروال کا رہنے والا اور الحمدللہ 4 سال تو مقیم ہاں ملیشیا میں. پاکستان میں 14 اگست ہے. خوش قسمت اپنے ماں باپ بھن بھراواں نال منا رہے ہو. اسی بہت کوشش کرنے ہیں لیکن سانوں ہر سال اپنے ماں پیو دے نال مل کے 14 اگست منانے کا موقع نہیں ملتا. میں پچھلے 1.5 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں. سب سے پہلے سب بہن بھائیوں کو جشن آزادی مبارک ہو. سب سہولتوں کے باوجود ہم پاکستان کو مس کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آزاد ملک ہے. وہاں پہ دوست، رشتہ دار، بہن بھائی خوشی غمی میں، مشکل وقت میں بر وقت یکجا اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب انسان پہلی دفعہ زندگی میں باہر ملک کسی میں جا کے پاؤں رکھتا ہے، تب اس کو اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کا احساس ہوتا ہے. میں پچھلے 30 سال سے کویت میں ہوں. کون سی ایسی صبح نہیں کہ جس دن اپنے وطن عزیز کو یاد نہ کیا ہو. میرا نام محمد سلیم ہے. ملیشیا میں 12 سال سے جشن آزادی کا سلسلہ ہے پاکستان میں. آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. بہت اچھا وطن ہے، بہت خوبصورت ہے، اور جتنی آسانیاں اس وطن کے اندر ہیں دینی کام کرنے کی، دوسری کنٹریوں میں نہیں ہوتی. میرا نام محمد عمیر ہے اور میں مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں. سب کو میری طرف سے 14 اگست مبارک. یقین کریں باہر کے ممالک میں آ کے اپنے ملک سے دور ہو کے، اپنے فیملی سے، اپنے دوستوں سے دور ہو کے اپنے ملک کی بڑی قدر ہوتی ہے. اسپیشلی جب ہم جو ارلی ڈیز ہوتے ہیں، جب اس میں آتے ہیں، پہلا دوسرا جو فرسٹ 2 months 6 months اسپیشلی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے، احباب بھی نہیں ہوتے. دوز آر ون آف دا ڈیفیکلٹ ڈیز ٹو لیو. اور اپنے ملک کی بڑی قدر، ملک کی ویسے ہی یہاں پہ آ کے آپ کو قدر زیادہ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں ہر کسی سے، یہاں پہ آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا پاکستان سے آپ کو بہت پیار ہے. مجھے امریکہ میں آئے تقریباً 17 سال ہو گئے. پاکستان میں میرا بچپن گزرا ہے. وہاں کی یادیں، وہاں کے موسم، لہلہاتی فصلیں بہت یاد آتی ہیں. اپنوں کی یاد آتی ہے، فیملی کی یاد آتی ہے، بھائیوں کی یاد آتی ہے، اور خصوصاً والدین کی یاد آتی ہے. کوئی فوت ہو جائے اور آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے، ان کا آخری دیدار نہیں کر سکتے. میرا نام ندیم ہے اور میں عمان کے شہر سلالہ سے ہوں. میری یہ دلی دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک ہمیشہ خیر و عافیت سے اور قائم دائم رکھے. آمین. میرا نام غلام چلانی ہے. میں امریکہ کے شہر شکاگو سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ جشن آزادی تمام اہلیان وطن کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، یہ جذبات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں اس یہ پر جو انہوں نے کہا نا کہ بس وہ کوئی فوت ہو جائے، یعنی یہ جب بھی اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے تو مجھے میرا ایک واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، چند سالوں پرانی بات کر رہا ہوں، اور میرا باقاعدہ جدول بنا ہوا تھا، تو اس میں اچانک مجھے میسیج آیا کہ اماں جو میری خالہ تھی یہ ایمرجنسی میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی ہیں، اور جو پوزیشن بتائی تھی وہ پوزیشن ایسی تھی کہ جیسے کہ امید نہیں تھی۔ اور میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں۔ صحیح۔ تو اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار مجھے بس اب نکلنا ہے۔ تو پھر ٹکٹ وغیرہ ہم نے کروایا۔ اب ٹکٹ اب ایسا تو ہے نہیں کہ نکلنا ہے، میں ایئرپورٹ جاؤں تو جہاز کھڑا ہوا ہے، پائلٹ انتظار کر رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ ٹکٹ کرائی تو بھائی فلائٹ، فرسٹ فلائٹ یہ ہے۔ اچھا آپ کہاں؟ تو جناب یہ دبئی لینڈ ہوگی۔ تو میں دبئی سے فرسٹ فلائٹ یہ ہے کنیکٹنگ۔ صحیح۔ اب یہ اتنا لمبا ڈیوریشن تھا، اور مجھے یاد ہے اس رات عبدالحبیب بھائی لائیو تھے، اور میں ساؤتھ افریقہ سے لائیو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پریٹوریا لوڈیم سے، اور اس وقت بھی مجھے مطلب مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں مطلب وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وغیرہ۔ میں کہا یار کیا ہو جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہ ایسی کیفیت تھی کہ چلو فلائٹ میں بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی میں فلائٹ میں بیٹھا کہ میری اماں کے تعلق سے جو مجھے پتہ چلا، تو جیسے میں فلائٹ میں بیٹھا تو اس وقت مجھے میسیج آ گیا کہ امیر سنت کی جو ہمشیرہ بہن تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسی دن کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں نے کہا یار دیکھو ایک ویسے ایمرجنسی کیس ہے، اور یہاں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پر یہ ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہوا نا، اس جنازے میں تو میں شرکت نہیں کر سکا کیونکہ مجھے پہنچتے گھنٹوں نکل گئے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اماں میری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، میں ہاسپٹل پہنچ گیا، پھر اماں گھر بھی آ گئی۔ صحیح۔ لیکن ایک رہ گیا، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، جو گھنٹوں کیسے گزارے گا بندہ، دن کیسے گزارے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے شہر میں رہیں تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے ملک میں آئیں تو آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو یقیناً ہوتی ہیں۔ بندہ خوشیوں میں تو بھی چلو تھوڑا بہت وہ لے لیتے، لیکن یہ جو ماں چلی گئی، والد چلے گئے، اس طرح ہو جاؤ بیٹا یا بیٹی باہر ہو، اور احساس و جذبات بھی زندہ ہو، ورنہ تو ٹھیک ہے یار میں باہر ہوں، اب میں نہیں آ سکتا، ٹکٹ وغیرہ تو اب تدفین کر دو، یہ بھی ہوتا ہے۔ یا یہیں سے کہہ دیا جاتا بیٹا تو رہے، ہم لوگ سب کچھ کر لیں گے۔ مگر وہ جو اس کے احساس اور اس کے جو نشانات رہ جاتے ہیں نا دل و دماغ کے اوپر، یہ باہر والا بہتر سمجھتا ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ اور بھی کئی فیلنگس ہیں باہر، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، باہر والوں کی فیلنگس ہے نا وہ جدا ہیں، یعنی ہمیں مطلب ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں نا ایسے سونے کی بالی کس کام کی، جو کان کی پتلی کاٹ دے۔ صحیح۔ یہ کان، یہ جو لو، اگر ایک جو عورت ہی پہنتی ہے، مرد کے تو جائز نہیں ہے۔ جی جی۔ عورت اب سونے کی بالی تو پہن رہی ہے، لیکن ایسی سونے کی بالی کیا پہننا جو یہ کان کی جو لو ہے یہی کاٹ دے، یہی پھاڑ دے، یہی کٹ جائے، وہ کس کام کی؟ صحیح بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چمکتی سونا نہیں ہوتی۔ اچھا بعض اوقات فور دا ٹائم بینگ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک اچھے کمفرٹ زون میں آ چکا ہوں، مگر وہ کمفرٹ زون نہیں ہے۔ وہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کو وہ اتنا انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے جی کہ مت پوچھے بات۔ تو اس دقت، اس تکلیف، ان پریشانیوں کو جو بندہ فیس کر رہا باہر، جی، تو اس کو اگر کمپیریزن کرتے تو اس کے مقابلے میں یہاں کم دقت ہے۔ یہاں آپ کی تکلیفوں کو شیئر کرنے والے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کو شیئر کر سکے، وہاں بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح پریشان ہوں، اس طرح تکلیف میں ہوں۔ بالکل بڑا ہے کمپلیکیشن ہے۔ اللہ پاک ہمیں مطلب ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارے وطن عزیز کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ آمین یا رب۔ اور اس میں جو میں صحیح یہ بات بھی کہنی نہیں چاہیے حقیقت، کیونکہ وہ جو باہر نکلنے کا جو رجحان ہے نا، یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں زیادہ تر۔ کسی اور وجہ سے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، گھریلو پریشانی ہوتی ہے، کوئی اور ہوتی ہے، تو بھی چھوڑو ادھر رہنا ہی نہیں ہے، ہاں جی، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ ہے، مگر یہ اس کی سٹوری کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ بڑی جو سٹوری ہے نا یہ معاشی مسائل ہیں کہ یار یہاں روزگار کی کمی کے ساتھ ساتھ آمدنی کم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہی تمنا ہی کریں گے، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں جی، ہم ان کے تعلق سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی کریں، یہاں پر جو پے اسکیل ہے جی، اس کو بہتر کر۔ میں پوری پے اسکیل کی ڈیٹیل ہے، دنیا کا سب سے اچھا پے اسکیل کن کن ملکوں کے اندر، وہاں بھی تو تنخواہیں دی جا رہی ہے نا، صحیح،
तो हमारे पे स्केल फिर भी कम है, जो एक तनख्वाह का जो एक मेयार है ना वो कम है। तो इसकी एक वजह इस वजह से भी हमारे यहाँ, में सबका नहीं कहता, लेकिन एक तादाद है जो अमीर अमीर होती जा रही है, मिडल ही है, गरीब ही है। आगे बढ़ने के मौके चूंकि कम मिल रहे हैं, सही है, ये हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो मैं आज के प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात करूंगा, बाहर टैलेंट मौजूद है, ठीक है, डॉक्टर बाहर मौजूद है, यहाँ के डॉक्टर बाहर चले गए, यहाँ के लोग बाहर चले, यहाँ का आईटी एक्सपर्ट बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया है, और ठीक ठाक ब्रेन जो है वो ड्रेन होता चला जा रहा है हमारे मुल्क से। ये एक अच्छी खबर नहीं है। सही है। अच्छा, जब उस ब्रेन को हम यहाँ बुलाते हैं, इनकी किसी भी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए, ठीक है, तो उस ब्रेन को, उस लोगों को जो वहां पर फैसिलिटेट किया गया, वहां जो उनको प्रोटोकॉल मिला, वहां जो वो देखते रहे, सही, उसको ये किसी हद तक तो यहाँ कर कंप्रोमाइज कर सकते हैं मुल्क और वतन की मोहब्बत में, लेकिन भी बहुत ज्यादा चीजें हैं वो भी फिर एफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर इस तरह की चीजों को, यानी हम कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये हमारा बिल्कुल सही नारा है, ये दुनिया भर के प्रिंसिपल है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बट राइट फैसिलिटी, यानी इनको उस तरह की सहूलियात भी तो दी जाएं। अब अंधेरा कर कर आप किसी अच्छे से अच्छे राइटर को कहें कि ये मुझे कलम भी दे दी है, मुझे कागज भी दे दिया है, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप लिखें, अंधेरा कर दिया कमरे के अंदर, बोला आप लिखो। अब मैं अंधेरे कमरे में कहाँ से लिखूं? ऐसा ही है, अंधेरे किताबें ना हो तो मैं अपनी याददाश्त पर लिखूंगा, अंधेरा करके मुझे कहते हैं कि मैं लिख कर दूं, तो अंधेरे में मैं कैसे लिखूंगा भाई? सही। तो आप मुझे उजाला तो दें, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है वो तो दें, तो कुछ बेसिक। तो ये मतलब ओवरऑल है, हमें अपने आप को भी संभालना चाहिए कि मैं यहाँ रहकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा मिलाऊं, ठीक है, और अपने अंदर ईमानदारी, दियानतदारी, मेहनत, लगन, ये मैं इन चीजों को पैदा करूं। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये तालीम चलेगी। सही है। ये मतलब ये एक दिन के प्रोग्राम में नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये घर से चलेगी। और इसके साथ साथ अपनी नेकी, तकवा, इबादत को अपने साथ रखें और हुनर पैदा करें। विल, स्किल, सोर्स और कलेक्टिव और एक इज्तिमाई तौर पर काम करना, तो बेस्ट लीडरशिप। ऐसे ही है। ये चार बहुत मेन अनासिर हैं कि जिनसे कौमें तरक्की कर जाती है। ठीक है, आपकी गुफ्तगू में आपका टारगेट जो बाहर जाने वाला शख्स है वो है, ये वो शख्स है कि जो इसको भेज रहा है, जैसे वालिद की हैसियत से वालिद देखता है कि मुझे तो मुआशी तौर पर मसाइल हैं, बच्चा इस चीज़ का एक जहनी तौर पर प्रिपेयर नहीं है, लेकिन एक नीड है फैमिली को। तो आपकी जो सारी गुफ्तगू है ये एक वालिद के लिए है या एक उस बच्चे के लिए? सबके लिए। बाज़ औक़ात वालिदैन ही चाहते हैं कि तुम बाहर जाए, थोड़ा कमा कर ले या, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो भी शायद इस बात को नहीं जानते कि ये बाहर जाकर ये मेरा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ जी। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, इस वक्त हमें उसकी समझ नहीं पड़ती। अल्लाहु अकबर। कई ऐसे हैं जो बाहर चले गए, वो वापस आना चाहते हैं, माँ बाप नहीं आने दे रहे। कई ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, माँ बाप नहीं जाने दे रहे। वो माँ बाप समझते हैं कि चला जाएगा तो क्या होगा पीछे। जी। तो एक मिली जुली सी कैफियत है। ठीक है। और यकीनन जिनका बाहर रोजगार के लिए जायज़ तरीके से जाना जायज़ ही है। ठीक है, ये थोड़ी मना किया जाएगा। सही है कि ये तो मतलब कोई नाजायज काम तो नहीं कह रहा, लेकिन ये कि अगर आप बाहर चले भी गए, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना, अगर चले भी गए तो वहां भी अपनी इस्लामिक और अपनी नेशनल वैल्यूज को संभाल कर रखें। सही। आप जहां भी जाए आप बताएं मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। आप जहां भी रहे आप ये प्रूफ करें कि मैं एक मुसलमान हूँ। अपने मुसलमान होने और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करें। इस्लाम मुसलमान होना तो फख्र करना ही करना है, मैं मुसलमान हूँ और मुझे क्या मतलब इससे बड़ी नेमत क्या मिलेगी कि मैं ईमान वाला हूँ। लेकिन अपने वतन अजीज की मोहब्बत का भी ये तकाजा है कि आप जहाँ रहें आप अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ भी है, क्योंकि हमारी कल्चर वैल्यूज जो है ना, नेशनल वैल्यूज, ये बहुत अच्छी हैं जो शरीयत के मुताबिक है। सही। पाकिस्तान की जो आबादी है इसमें एक तादाद है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक रिपोर्ट और एक फिगर है और उसके साथ कुछ चीज़ें हैं, आइए देखते हैं।
پاکستان کی کل آبادی آج کی تاریخ میں 24 کروڑ 14 لاکھ سے زائد آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ افرادی قوت کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں 6واں نمبر ہے۔ پاکستان میں قریب 7 کروڑ 30 لاکھ افراد بطور افرادی قوت میں شامل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد افرادی قوت ہے جسے ملک کے مختلف شعبوں میں استعمال کر کے پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 64% آبادی نوجوانوں کی، جوانوں کی آپ کہہ سکتے ہیں، 64% یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایک بہت بڑا فگر ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ ہیں کہ جو افرادی قوت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس شاید ہمارے ملک میں 7 کروڑ سے زیادہ وہ فگر مجھے یاد پڑتا ہے جسے افرادی قوت کے طور پر آن ریکارڈ بیان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ملک کی افرادی قوت ہوتی ہے، اس عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بھائی اس کے بعد اس ملک کے بعد مین پاور کتنا ہے۔ جیسے میں آرگنائزیشن کے طور پہ بات کرتا ہوں تو میں کہوں بھائی مین پاور کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان کا مین پاور کتنا، تو پاکستان کا مین پاور بھی جو ہے نا وہ بھی 7 کروڑ سے زیادہ، اگر میری بھول نہیں ہے تو اس کو فگر کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کی آبادی کے لیے یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا میں کسی کمپنی کو اگر پاکستان کے اندر جی اگر اپنی انڈسٹری لگانی ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پر لوگ کتنے آباد ہیں کہ میری چیز بکے گی کتنی۔ تو پاکستان دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں لوگ اپنا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، لیکن وہی چیزیں ہو کہ ان کو وہاں پر کرنے کے لیے اس طرح کے مواقع اور پیدا کیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آپ نے جو رپورٹ بیان کی ہے اس میں اگر میں اپنی کچھ رائے اور ناقص سی رائے عرض کروں گا تو یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کا، یہ ہمارے ملک کے سورسز ہیں، ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ کمی ہے تو ٹیلنٹ ہنٹنگ کی کمی ہے، کہ ان صلاحیتوں کو نکالنا اور ان صلاحیتوں کو مختلف شعبوں میں یوٹیلائز کرنا۔ ہمارے ہاں مطلب کہ ووکیشنل ٹریننگ کی باقاعدہ ایک صورتیں تو بنی ہوئی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے، ان کی جو پلیسمنٹ ہے، ان کو ان کی جگہوں پر جو رکھنے کا جو کام ہے وہ ہمارے یہاں اتنا ہو نہیں پا رہا۔ اب مجھے نہیں مطلب میں چلو اگر تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں تو اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں گا کہ یار یہ کیا پرابلم ہے، کہاں پرابلم ہے۔ کچھ پرابلمس تو ایسے جو نظر آ رہے ہیں، دکھتے ہیں بالکل، مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا اظہر من الشمس ہیں، بالکل سورج کی طرح روشن ہے، سورج کی طرح یہ واضح ہیں۔ اب دوپہر کے سورج میں کیسے کہہ سکوں گا یار رات ہے۔ کچھ چیزیں بہت واضح ہیں، نظر آتی ہیں، اس کو کسی بھی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک نظر آتی ہیں چیزیں یار۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری صلاحیتوں کا جو خون ہو رہا ہے، اور پھر ایک بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قوم ہے نا، اس قوم کو بھی ایک مطلب کہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اب والد کی طرف سے ڈائریکشن نہ ملنا یا ملنا، اچھا ٹیچرز استاد کی طرف ڈائریکشن کا ملنا یا نہ ملنا، اور جو لوگ جو سوسائٹی کے اندر ایسا رول رکھتے ہیں کہ ڈائریکشن ملنا نہ ملنا، اسی طرح حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، ادارتی سطح پر، بہت ساری سطحوں پر سوچنا۔ تو یہ جو سوچنا ہے، پھر اسی پر نصاب کا سوچنا ہے، کیریکولم کا سوچنا ہے، اور پھر اس کو لانا ہے، اسکلز کے لیے مختلف مواقع پرووائڈ کرنے ہیں، اس کو آسان کرنا ہے، اس کو سستا کرنا ہے، باصلاحیت نوجوانوں کو اور مواقع دینے ہیں، تاکہ روزی اور روزگار اور رزق کے معاملے میں جتنا کمفرٹیبل انداز، کمفرٹ زون ملے گا، اسی قدر ملک ہی ترقی کرے گا نا۔ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ اپنے یہاں ملازمین کو ایک پلاننگ کے تحت 4 سال 5 سال کے لیے وہ سہولیات دیتی ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کمپنی کیا کام کر رہی ہے۔ اس کی باقاعدہ رپورٹس آپ کو مل جائیں گی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں۔ میں نے رپورٹس دیکھی ہیں کمپنیز کی کہ انہوں نے اپنے thousands of employees کو کمپنی لیول پہ بات کر رہا ہوں، اس کو کسی اور سطح پر کاپی پیسٹ کرنا چاہیں تو ایز یو وش، کہ انہوں نے اپنی کمپنیز کو اس انداز سے لیا کہ اپنے امپلائیز کو انہوں نے 2 3 4 5 سال پر تک وہ فیسلٹی، وہ سہولت دی، معاشی طور پر، فیملی کے طور پر، معاشی طور پر چیزوں کو فری کیا، ان کو اتنا ایزی کیا۔ ایک اس طرح کی رپورٹس ایک سے کئی زیادہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں،
وہ ملتی ہے کہ اگر ان کمپنیوں نے اپنے اس طرح امپلائیز پر 1 ارب 2 ارب یا 3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے 3 4 سال 5 سال کے اندر، تو اس کے ریٹرن میں انہوں نے کئی ارب روپے کمائے، وہ ریٹرن ان کو مل جاتا ہے. اور یہ باقاعدہ یہ پوری ایک سائنس ہے. اب میرے ملک کے 64% جوان اور نوجوان، ان پر جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، ایون کہ انٹیریئر کے اندر، ایون کہ ایگریکلچر فیلڈ کے اندر، ایون کہ انڈسٹری فیلڈ کے اندر، جو فیلڈ آپ لے لیں اس میں جو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسی ٹیم ورک ہونی چاہیے. اچھا، شعبے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں 100% لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے. میں یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے جس قدر کوششوں کی اور اس کے جس طرح فالو اپ کی اور پھر اپڈیٹ ورژن چاہیے ہوتا ہے، اور جس طرح اس کے لیے ایک کام ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے اگر یہ اس پر غور کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ اس کے نتائج ملیں گے. پھر سوچ میں جیسے کہتے ہیں نا، ایمانداری، دیانتداری، وفاداری، خیانت سے بچنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ورنہ بہت کچھ بندہ سیکھ لیتا ہے مگر اپنی ساری صلاحیت اور عقل کو وہ نیگیٹو استعمال کر لیتا ہے. تو سوچ کو پوزیٹو بناتی ہے ریلیجیس مینٹلٹی. اگر آپ کی مذہبی سوچ ہے، اللہ کو راضی کرنے والی سوچ ہے، اور حلال روزی کما کر اپنے رب کو راضی کرنے والی سوچ ہے، تو اب یہ سوچ کیسے ملے گی؟ جب آپ ایک ریلیجیس ماحول سے ہوں گے، ایک مذہبی ماحول سے ہوں گے، عاشقان رسول کے ساتھ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوا تو یہ چیزیں ہوں گی. ورنہ پھر بندہ دنیا کی طرف اتنا چلا جاتا ہے، پھر اولاد میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، اپنے مال میں، تو عہدے کی لالچ میں، تو جناب وہ شہرت کے اندر اتنا، پھر اس میں اس کو کہتے ہیں انہماک، منہمک ہو جانا، اوور انوالو ہو جانا. اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے. اب اس میں جو آخرت کو نظر انداز کر کے اور آخرت کو فراموش کر کے جب وہ چیزوں میں جاتا ہے، تو اب اس کی ایمانداری، دیانتداری اور بہت ساری چیزیں پھر وہاں کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر نہ اس کو دنیا فائدہ دیتی ہے نہ آخرت فائدہ دیتی ہے. پھر وہ بالکل وہاں بھی دھتکار دیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ آدمی نہیں چلے گا. پھر وہ بےمانی پر، بددیانتی پر، سستیوں پر اتر آتا ہے. تو یہ میں نے اوورآل ایک جو میری ناقص عقل کے مطابق جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ کا اتفاق نہ بھی ہو، لیکن اگر میری بات اخلاقی طور پر، قرآن و حدیث کے طور پر، لاجیکلی بھی اگر غلط نظر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ. لیکن لاجک تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے، تو میری ہر بات سے آپ متفق ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کچھ میرے مطلب کی بات ہے اور میں اس طرف آؤں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آج ہی سے ہمت کریں، اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سوچ پیدا کریں، اور اپنے معاشی طور پر، اپنے کاروباری طور پر، اپنے روزگار کے طور پر جو نیسیسری ایکشنز ہیں اس کو کائنڈلی اس کو فوراً لیں. آپ سے آپ کی والدین توقع رکھتے ہیں، آپ سے آپ کے بھائی بہن توقع رکھتے ہیں، آپ سے آپ کی امی ابو، آپ کی فیملی توقع رکھتی ہے، آپ سے پوری قوم اور ملت توقع رکھتی ہے. آپ میرے ملک کے نوجوان ہو، آئیں، دعوت اسلامی کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیے اور اپنے اندر جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کریں، دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں. دعوت اسلامی آپ کو اس کا پلیٹ فارم دیتی ہے. دعوت اسلامی خود اپنی دعوت اسلامی کے اندر 50,000 کے آس پاس امپلائیز ہیں. یہ ایک بڑا فیگر ہے. 50,000 امپلائیز کو لے کر چلنا، یہ آپ پوچھے جن کو 5,000 6,000 امپلائیز ہیں، ان انڈسٹری کو انہوں نے اس کو سنبھالنے کے لیے جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوتا ہے، ان کو پوچھیں آپ. دعوت اسلامی کی پھر وہ اچھا ایک فیکٹری نہیں جیسے 5,000 امپلائی ہیں، یہ بہت بڑی تنظیم ہے جس کے ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں جامعات المدینہ، ہزاروں مدارس المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، مساجد ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں. مختلف جگہوں پر ہمارے یہ اسلامی بھائی ایز اے اساتذہ، تو ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، اور ایز اے قاری صاحب، اور ایز اے امام، اور مختلف اس طرح آئی ٹی کا شعبہ ہے، ایک اکاؤنٹس کا شعبہ ہے، سوشل میڈیا ہے، مدنی چینل ہے، پورا میڈیا سے ریلیٹڈ. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا ملٹی کلر ہے یہ سب کر رہا ہے. لیکن سب کو ایک جگہ لا کر، ان سب کی صلاحیتوں کا لا کر، ان کی جو صلاحیتوں کا جو نتیجہ نکالنا وہ دین کا فائدہ. ٹھیک ہے.
تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہو رہا ہے نا. اتنا بڑا روزگار کا سیٹ اپ دعوت اسلامی میں ہے نا. پھر میڈیکل کی سہولتیں جس حد تک ہمارے امپلائیز کو حاصل ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ اگر دعوت اسلامی کی طرف آئیں تو بھی آپ کے لیے کام کرنے کے لیے، خدمت دین کے لیے، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو آپ کی والنٹری خدمات بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح دیگر چیزوں میں تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے وطن عزیز کو بہت فوائد دے سکتے ہیں. اللہ پاک ہماری سستیاں دور کر دے، غفلتیں دور کر دے، اور ہمیں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا نصیب ہو جائے. آمین آمین. پاکستانی قوم حضور خرچ کرنے کے اندر بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس پر ایک رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے. یہ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے. پاکستان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی اقوام میں ہوتا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں لوگ مجموعی قومی پیداوار کا 2% چیریٹی کی مد میں دیتے ہیں، جبکہ برطانیہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 3.1% اور کینیڈا اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2.1% چیریٹی میں دیتا ہے. اس حالات میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں ڈونیشن دیتے ہیں. یہ رقم ایک اندازے کے مطابق 700 ارب پاکستانی روپے کے برابر بنتی ہے. اللہ اکبر. حضور کیا فرمائیں گے آپ؟ اس سے بہت زیادہ ہوگا. اس اچھا. رپورٹ کو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہوگا، یہ بہت کم ہے، کیونکہ دنیا بھر کے پاکستانیوں کا دیکھا جائے تو ان کا چیریٹی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بہت کم ہے. یہ بہت کم ہے کہ دینے والے دے رہے ہیں اور بہت زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ بھی خوبی ہے نا، ایسے ہی ہے کہ اتنا مطلب کہ غربت اور ڈی ویلیویشن اور تمام تر مسائل اور معاشی پریشانیوں کے باوجود بھی لوگ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. یہ کتنی خوبصورت، یہ ہماری سمجھو کہ یہ ہماری گڈ بک ہے، گڈ بک میں ایک نام آ گیا نا. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اور رپورٹ ہمارے پاس ہے. سب سے زیادہ عمرے پر جانے والی قوم پاکستان. ہوگی جی دکھائیے. پاکستان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ عمرے کے لیے جانے والی قوم میں سے ہوتا ہے. ایک خلیجی اخبار کے مطابق پاکستان سے ہر سال 12 لاکھ سے زائد افراد عمرہ ادا کرنے عرب شریف جاتے ہیں. 2019 میں یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کا مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے اور اسی لیے بڑی تعداد میں لوگ عمرے اور حج کے لیے سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہے. یہ 2019 یہ کووڈ سے پہلے کی رپورٹ ہوگی. پھر کووڈ میں تو خیر بند ہو گیا تھا. ہاں جی. اس کے بعد لیکن اب بھی آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ دنیا کے کئی اور ممالک کے اندر عرب شریف سے کوٹا دیا، جیسے ہمارے بھی کوٹا دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے لاکھ حاجی کو بھیج سکتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کے اور بھی ملکوں میں کوٹا دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات تو ملکوں کے کوٹے پورے نہیں ہوتے. اچھا. ہاں، وہاں سے اتنے وہ کوٹا بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا پورا. صحیح. ایسا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مذہبی رجحان پھر بھی کیا ہے. بات، کیا بات. قرآن کی تلاوت کرنے والے اور عبادت نماز پڑھنے والے ملتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک اور رپورٹ یہاں شامل کرتے ہیں. پاکستانی زرعی پیداوار کے لحاظ سے بھی ایک اہم اس کی خدمات ہے اور اپنی ایک یکسانیت رکھتا ہے، یعنی ایک خصوصیت رکھتا ہے. وہ کیا ہے رپورٹ؟ آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان زرعی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے. پاکستان کے 47.3% رقبے پر زراعت کی جاتی ہے. ملک کی مجموعی آمدن میں زراعت کا حصہ 22% ہے. زرعی اجناس کی پیداوار. پاکستان دالیں پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. چنے کی پیداوار میں تیسرے نمبر پر، کپاس چوتھے نمبر پر، آم کی پیداوار چوتھے نمبر پر، گنا 5ویں نمبر پر، گندم 7ویں نمبر پر، پیاز 7ویں نمبر پر، چاول 11ویں نمبر پر. جی ہے سب آپ نے یہ رپورٹ بھی ملاحظہ کی. اللہ پاک نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے جہاں نوازا ہے، وہاں پر اجناس میں اور زرعی پیداوار کے حوالے سے یہ آپ نے رپورٹ دیکھی. بس ہم چونکہ کلوزنگ کر رہے ہیں. ہاں جی. اور اب پھر اس طرح کی باتیں عموماً 14 اگست کو ہی ہوتی ہیں. جی. یوم آزادی پر ہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. ماشاءاللہ اس دینی ماحول میں جہاں مکہ پاک کی، مدینہ منورہ کی محبت بڑھتی ہے، انبیاء، اولیاء، صحابہ کی محبت بڑھتی ہے، وہیں پر الحمدللہ ہمارے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، ہمارے وطن عزیز کی محبت بڑھتی ہے. دنیا بھر میں اپنے بہترین کردار کو پیش کر کے
زندگی گزارنے کا ایک ذہن ملتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ تنظیم ہے کہ جو بنی ہی پاکستان میں ہے، اور ماشاءاللہ یہیں سے یہ چڑھتے چڑھتے آج دنیا کے تقریباً 164-168 ملکوں تک پہنچ چکی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور مل جل کر اپنے وطن عزیز کی بھی ہم تعمیر و ترقی میں حصہ ملائیں، اور ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے FGRF کے ذریعے پلانٹیشن کا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اس کی بھی نیت کر لیجیے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشائق کا یہ ہے فیضان، یہ پاکستان ہمارا زندہ باد، زندہ ہمارا ہے یہ میرا پاکستان، زندہ باد، زندہ ہمارا ہے یہ میرا پاکستان.